अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हसन मलिक एंड यू आर वाचिंग योर ओन चैनल लेट्स एजुकेट आवरसेल्व्स। दोस्तों, आज वीडियो के टाइटल देखकर आपको अंदाजा हो गया होगा कि दिस वीडियो इज नॉट अबाउट द कैनेडियन इमिग्रेशन और इवन यूरोपियन इमिग्रेशन। दिस वीडियो इज अबाउट अज़रबैजान व्हिच इज अ वेरी हॉट टॉपिक दिस डेज। काफी व्यूअर्स ने मुझे रिक्वेस्ट की कि मैं किसी ऐसे कंट्रीज के बारे में वीडियो बनाऊं जहां का वीजा लेना आसान हो और जहां पे अपॉर्चुनिटीज भी अच्छी खासी हो। ऑब्वियसली सबको अंदाजा है कि यूरोप या अमेरिका या कनाडा का वीजा हासिल करना कोई इतना आसान नहीं है। वहां की रिक्वायरमेंट्स बहुत ज्यादा है जिसके लिए काफी लोग क्वालिफाई नहीं कर पाते। लेकिन एक कंट्री ऐसा है जिसके लिए आप इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं। ना सिर्फ क्वालिफाई कर सकते हैं बल्कि आप जिंदगी की तमाम सहूलतें जो आप यूरोप में हासिल करते हो वहां पर आसानी से आप उनको अवेल कर सकते हो। यही वजह है कि गल्फ में बसने वाले काफी पाकिस्तानी और इंडियंस दुबई, यूएई और सऊदी अरेबिया में रहने वाले लोग अज़रबैजान में माइग्रेट करने का सोच रहे हैं। अज़रबैजान में ऐसी क्या बात है और ऐसी क्या खुसूसियात हैं जिसकी वजह से गल्फ से लोग वहां पर नकल मकानी कर रहे हैं, और वो सभी लोग भी जो बाहर सेटल होना चाह रहे हैं और किसी बेटर लाइफस्टाइल की तलाश में है, उनके लिए हॉट टॉपिक भी अज़रबैजान है। तो आइए दोस्तों, लेट्स एजुकेट आवरसेल्व्स कि अज़रबैजान में ऐसा क्या है। I welcome you all to my channel and I would have a humble request कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको काइंडली सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंच सके। दोस्तों, जब भी कोई बंदा किसी कंट्री की माइग्रेशन के बारे में सोचता है तो उसके मेन क्वेश्चंस में वहां की इनकम, वहां का लाइफस्टाइल और वहां के एक्सपेंडिचर्स का जानना जरूरी होता है कि क्या वो खुद को और अपनी फैमिली को इजीली सपोर्ट कर सकेगा और आल्सो जिंदगी की तमाम आसाइशों को एंजॉय भी कर सकेगा। तो लेट्स सी कि अज़रबैजान में क्या सैलरी है, वहां पे एक्सपेंसेस क्या है, वहां का वेदर क्या है और वहां का लाइफस्टाइल क्या है, ताकि आपको जरा बेटर पिक्चर मिल सके और इससे आपको या फिर वो लोग जो बैरून मुल्क माइग्रेट करने के लिए हंट कर रहे हैं कि वो किस कंट्री के लिए अप्लाई करें, उनके लिए इस वीडियो में इंफॉर्मेशन मौजूद है। और ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो अभी हंट कर रहे हैं कि उन्हें किस कंट्री को अडॉप्ट करना चाहिए और वहां पर माइग्रेट होकर अपनी फ्यूचर लाइफ गुजारनी चाहिए, और उन सभी के लिए जो सर्च कर रहे हैं कि वेयर शुड दे माइग्रेट विद और विदाउट फैमिली डिपेंडिंग ऑन देयर सर्कमस्टांसेस। तो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और जानिएगा कि क्या अज़रबैजान आपके लिए खुशियों का सामान पैदा कर सकता है। तो दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं वेदर की। वेदर इज ब्रिलियंट, इट्स अ लॉट कूलर देन गल्फ और सऊदी अरेबिया, और ये मोर लाइकली यूरोपियन कंट्रीज जैसा है, लेकिन इतना ठंडा भी नहीं है कि वहां पर रहना मुश्किल हो जाए। एवरेज टेम्परेचर अज़रबैजान में 26 डिग्री है, which is very pleasant. In winter it stays around 3 degree and it goes maximum to 30 degree in summer, which is very pleasant. अज़रबैजान का इंफ्रास्ट्रक्चर या कंस्ट्रक्शन स्टाइल बिल्कुल यूरोपियन लेवल और स्टैंडर्ड्स का है और उनसे मुशाबे रखते हैं। अज़रबैजान एशिया और यूरोप की बिल्कुल बॉर्डर पर है। एजुकेशन वाइज देखा जाए तो अज़रबैजान में बच्चों के लिए एजुकेशन बिल्कुल फ्री है। अगर आप अपनी फैमिली के साथ वहां पर माइग्रेट होने का सोच रहे हो तो कीप दैट इन माइंड कि आपके बच्चों की एजुकेशन वहां पर बिल्कुल फ्री होगी। देयर इज ओनली वन सेटबैक कि बच्चों को अज़रबैजान लैंग्वेज का पता होना जरूरी है। वहां पर इंग्लिश इतनी कॉमन नहीं है जितनी के गल्फ कंट्रीज में है, तो इसलिए आपको वहां पर अज़रबैजान ज़बान का 4 या 6 माह तक का कोर्स करना पड़ता है। अकोमोडेशन वाइज देखा जाए तो वो तमाम हाउसेज जो आप रेंट पर लेते हो वो आपको यूरोपियन स्टैंडर्ड के मुताबिक या यूरोपियन स्टाइल से रिलेटेड आपको फर्निश्ड मिलते हैं, जिसमें आपके अप्लायंसेस, आपका फर्नीचर और क्रॉकरी भी शामिल है। It's not like the Gulf countries where you would have to pay
6 months اور 1 year deposit in advance, اور آپ کو کچھ دیا بھی نہیں جاتا. آپ کو اپنا فرنیچر خود سے بائی کرنا پڑتا ہے, آپ کو اپنے اپلائنس اور دیگر اشیاء خود ہی سے بائی کرنی پڑتی ہیں. تو یہ نارملی ایک بگ ہٹ ہوتی ہے. کوئی بھی بندہ جو گلف کنٹریز میں یا سعودی عربیہ میں امیگریٹ کرتا ہے تو اس کو یہ ایکسپینسز اسٹریٹ وے پے کرنا پڑتے ہیں. آذربائیجان میں ایسا کچھ نہیں ہے. آپ کو 1 month کا رینٹ اور ڈپازٹ پے کر کے ایک فرنشڈ کار مل سکتا ہے. فوڈ وائز وہاں پر سبھی چیزیں اویلیبل ہیں, حلال شاپس اویلیبل ہیں, وہاں پہ ایسی کوئی ٹینشن نہیں ہے. آذربائیجان از اے مسلم میجورٹی کنٹری اینڈ لائک ٹرکی, آذربائیجان کے لوگ پاکستان کو بہت پسند کرتے ہیں. آذربائیجان میں تمام قسم کی سبزیاں ہر وقت اویلیبل ہوتی ہیں. ان کے پرائس اپ اینڈ ڈاؤن ہوتے رہتے ہیں ونٹر اینڈ سمر میں. ونٹر میں ان کے پرائسز تھوڑے اپ ہو جاتے ہیں, سمر میں ان کے پرائسز ایون پاکستان کی سبزیوں سے بھی کم ہو جاتے ہیں. اگر آپ آذربائیجان میں کوئی بزنس کرنا چاہ رہے ہو تو آپ کو بزنس ویزا پر ہی جانا پڑتا ہے. آپ وزٹ ویزا پر جا کر اپنا ویزا چینج نہیں کروا سکتے. اٹس کوائٹ کمپلیکیٹڈ. لیکن گڈ تھنگ از کہ لائک گلف کنٹریز اور سعودی عربیہ, یو ڈونٹ ہیو ٹو ہیو اے نیشنل فرام آذربائیجان ٹو ہیو یور پارٹنر فار 51%. آپ کاروبار خود ہی سے کر سکتے ہو, اپنے نام پہ سارا کچھ کر سکتے ہو, لیکن اس کی ایک شرط ہے کہ آپ کے پاس کم از کم 5 امپلائی فل ٹائم وہاں پر ہونے چاہیے. ان لائک سعودی عربیہ, آپ وہاں پر ٹیکسز پے کرتے ہو, لیکن ٹیکسز اتنے زیادہ نہیں ہیں کہ جس سے آپ کو ٹینشن کریٹ ہو. دیئر ٹیکسز آر ایز نارمل ایز لائک پاکستان اور اینی کنٹری ان دا ورلڈ. سو آپ وہاں پر ٹیکسز پے کرتے ہو اور ایٹ لیسٹ 5 لوگوں کی امپلائمنٹ کریٹ کرتے ہو. سو دیٹ مینس کہ چھوٹے موٹے کاروبار سے آپ کو وہاں کا بزنس ویزا اویلیبل نہیں ہو پائے گا. آذربائیجان کی امیگریشن پالیسیز تھوڑی سی اسٹرکٹ ہوتی جا رہی ہے کیونکہ ہماری بھائیوں نے وہاں پر فیک بزنسز کو پیپرز پہ جسٹ شو کیا ہے جو کہ ریالٹی میں ایگزسٹ نہیں کرتے تھے, جس وجہ سے اب انہوں نے ریسٹرکشنز بڑھا دی ہیں, جس میں آپ کو ایک پراپر بزنس پلان پرووائڈ کرنا پڑتا ہے, اپنی انکم شو کرنا پڑتی ہے, پراپر اتھینٹیکیٹڈ ڈاکومنٹس پرووائڈ کرنا پڑتے ہیں, جس کی بیسس پر وہ آپ کو ویزا پرووائڈ کرتے ہیں. اور وہاں پر آپ چیک اینڈ بیلنس ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے بزنس کیسے چل رہے ہیں, وہ آپ کے اکاؤنٹس دیکھتے ہیں اور وہ آپ کی بزنس ایکٹیویٹیز دیکھتے ہیں جب آپ اپنا ویزا رینیو کروانے جاتے ہیں. اگر ٹورزم کی بات کی جائے تو ترکی کی طرح یا یورپ کی طرح آذربائیجان کی ٹورزم انڈسٹری بومنگ کر رہی ہے, اور کافی لوگ جو پاکستان یا انڈیا سے وہاں مائگریٹ کرتے ہیں وہ ٹورزم سے ریلیٹڈ بزنس ہی سٹارٹ کرتے ہیں, جس میں ریسٹورینٹس ہیں اور ہاسٹلس. لاٹ آف پاکستانیز اور انڈینز دے رینٹ آؤٹ دیئر بلڈنگز اینڈ دے کنورٹ دیم انٹو ہاسٹلس اینڈ دے رن اے بزنس فرام دیئر. آذربائیجان کا بزنس ویزا یا وزٹ ویزا کے بارے میں ویڈیو لیٹر آن شیئر کروں گا آپ سے, اس میں آپ کو میں فل پروسیجر کے بارے میں آگاہ کروں گا. لیکن میں یہاں پر آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آذربائیجان کا ویزا پروسیس انتہائی ایزی اور کوئک پروسیس ہے, اور اسے ایزیلی اویل کیا جا سکتا ہے once you have the right documents for it. The only barrier for Azerbaijan is وہاں کی لینگویج. وہاں پہ آپ کو اپنی لینگویج کو امپروو کرنا پڑے گا, جس کے لیے I would highly recommend کہ آپ وہاں مائگریٹ ہونے سے پہلے یا ایون وہاں مائگریٹ ہو کر 4 سے 6 ماہ کا وہاں کی لوکل لینگویج کا کورس کر لیں, تاکہ آپ کو کاروبار میں وہاں پر لیونگ میں کسی قسم کی مشکلات پیش نہ آئے. باکو آذربائیجان کا کیپٹل ہے, اور آذربائیجان از اے اسمال کنٹری, اور اس کی پاپولیشن جسٹ اوور 10 ملین, اور وہاں کی لوکل کرنسی کو منات کہا جاتا ہے. کرنٹ مارکیٹ کے مطابق 1 منات از اکول ٹو 96 یا 97 روپیز. اگر ہم سیلری کی بات کر لیں تو ایوریج منتھلی سیلری وہاں پر 3000 منات کے لگ بھگ ہے, جو کہ سالانہ تقریباً 38,000 منات کے لگ بھگ ہے. آپ اس کو ایزیلی روپوں میں کنورٹ کر سکتے ہیں. 96 یا 97 روپیز کا 1 منات ہے, تو ایوریج اینول سیلری از اراؤنڈ 36.5 لاکھ, 36,48,000 کے لگ بھگ ہے, اور مہینے کی تقریباً 2.25 لاکھ کے لگ بھگ آپ کی سیلری ہوتی ہے. اگر لیونگ کاسٹ کا دیکھا جائے تو ایوریج لیونگ کاسٹ از اباؤٹ 1000 منات پر منتھ. تو اگر آپ کی 3000 ماہانہ تنخواہ ہے یا لیٹس سے 2500 منات, تو اس میں سے آپ کی جو لیونگ کاسٹ جس میں آپ کا رینٹ اور رہنے سہنے کے اخراجات ہیں وہ تقریباً 1000 منات ماہانہ کے لگ بھگ ہیں. تو آپ ایزیلی ہاف آف یور سیلری سیو کر سکتے ہو. مور سیونگ مینز آبویسلی بیٹر لیونگ اسٹائل. کافی لوگ انویسٹمنٹ کے لحاظ سے بھی آذربائیجان کا رخ کر رہے ہیں. وہاں پر اگر آپ 100,000 یا 1 لاکھ منات بینک میں ڈپازٹ کروا دیں تو اس کا آپ کو تقریباً 12% ریٹرن ملتا ہے, جو کہ تقریباً 1000 منات ماہانہ ہے. اس کے علاوہ لوگ پراپرٹی بائی کر کے بھی وہاں پہ سٹیزن حاصل کر رہے ہیں. پراپرٹی کے لحاظ سے تقریباً آپ کو $60,000 to $70,000
کہ لگ بھگ کی پراپرٹی وہاں پر مل جاتی ہے جس کی بیسس پہ آپ کو وہاں کی ریزیڈنسی یا سٹیزن شپ مل جاتی ہے. یہ کافی اٹریکٹیو انویسٹمنٹ ہے کیونکہ زیادہ تر کنٹریز میں تقریباً $2.5 سے $3 لاکھ تک کم از کم آپ کو انویسٹمنٹ کرنی پڑتی ہے پراپرٹیز میں تاکہ وہاں کا پاسپورٹ آپ کو مل سکے. لیکن آذربائیجان میں یہ اونلی اراؤنڈ $60,000 to $70,000 جو کہ کافی لوگوں کی اپروچ میں ہوتا ہے. کرونا کی وجہ سے وہاں پر جو چھوٹے موٹے بزنس تھے وہ کافی کلوز ہو چکے ہیں اینڈ اٹس بیسٹ ٹائم ٹو گو دیئر اینڈ انویسٹ اور بائی اے بزنس اور کلوزڈ آف اے بزنس, اور اس کو آپ ایزیلی اسٹارٹ کر سکتے ہو آن نیو ٹرمز اینڈ ود چیپر رینٹس. اگر آپ کا کچھ پلان بنتا ہے آذربائیجان کے لیے یا کوئی مائنڈ بنتا ہے تو آئی وڈ ہائیلی سجیسٹ اور ریکمینڈ یو کہ آپ آذربائیجان کا ایک ٹرپ کر لیں, وہاں پر 2-3 ہفتے گزار لیں, وہاں پر دیکھیں, لوگوں سے ملیں اور جانچیں اور پڑتال کریں کہ وہاں پر پروگرس کرنے کے کتنے مواقع ہیں. The ticket is very cheap. اگر آپ فلائی نہیں کرنا چاہتے you can even go by road. You can go through Iran and Baku, the capital of Azerbaijan, is just close enough to the border with Iran. تو آپ بائی بس بھی جا سکتے ہیں. دوستوں امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو کا کانٹینٹ پسند آیا ہوگا. I'll make few more videos about Azerbaijan تاکہ میں پراپر انفارمیشن آپ لوگوں تک پہنچا سکوں and hopefully that will be quite helpful to you. Again, thanks for watching my channel and if you haven't subscribed, please consider subscribing. I would really appreciate that. See you next time. Allah Nigehban.